بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے کیز کے بارے میں پڑھا تھا۔ کچھ مختلف طرح کی کیز ہم نے دیکھی کیا ہوتی ہیں، پرائمری کی، سیکنڈری کی، کینڈیڈیٹ کی اینڈ سو آن۔ امید ہے کہ آپ نے اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ آج ہم نیکسٹ کچھ ٹاپکس جو ہمارے اس چیپٹر سے رہ گئے ہیں وہ کور کریں گے۔ چیپٹر 2 پڑھ رہے تھے ہم، بیسک کانسیپٹس اینڈ ٹرمینالوجی آف ڈیٹا بیسز۔ کچھ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہمارے اس چیپٹر سے رہ گئے ہیں، انڈیکسز، یوزر، ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر اور ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر۔ آج ہم انشاءاللہ یہ کریں گے۔ 2.5 انڈیکسز۔ انڈیکس ہم ایک ایسے ٹیبل کو کہتے ہیں which is used by the database management system to locate records in table more quickly۔ ایک ٹیبل کے لیے انڈیکس بھی ایک ٹیبل ہی ہوتا ہے جو ڈیٹا بیس کے ٹیبلز کے لیے کریٹ کیے جاتے ہیں، انڈیکسز، جن کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ ریکارڈز، ٹیبل میں جو ریکارڈز ہیں، جو روز ہیں، ٹپلز ہیں، ان کو مور کوئکلی اینڈ مور ایفیشینٹلی ریٹریو کیا جا سکے، لوکیٹ کیا جا سکے۔ انڈیکسز جو ہوتے ہیں they contain key attributes of the table۔ یہ مختلف کی ایٹریبیوٹس پر انڈیکس بنائے جا سکتے ہیں، پرائمری کی پہ، فارن کی پہ، سارٹ کی پہ انڈیکسز کریٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اینڈ the speed up sorting and searching processes۔ انڈیکسز جب بنا لیے جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے سارٹنگ اور سرچنگ پروسیسز کافی تیز ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے ڈیٹا بیس کی ایفیشنسی جو ہے امپروو ہوتی ہے۔ لیکن ان میں اس کی وجہ سے پھر ایڈیشن جو ہے ڈیٹا بیس میں، ٹیبل میں انسرشنز وغیرہ میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی انسرشن کرنی ہے یا اپڈیشن کرنی ہے تو اس کو پہلے پھر انڈیکس میں بھی وہ چیز چینج کرنی پڑے گی، تو اس کا ٹائم بڑھ جائے گا، لیکن سارٹنگ اور سرچنگ کا ٹائم جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا بہت حد تک۔ 2.7 the user۔ یوزر ہم ڈیٹا بیس کے ٹرمز میں یا ان جنرل کسی بھی سافٹ ویئر کے ٹرمز میں اس بندے کو کہتے ہیں جس نے اس سافٹ ویئر کو استعمال کرنا ہے۔ تو any person who interacts with database applications is called the user۔ یوزر جو ہے he does not need to have the technical knowledge of the database۔ اس کو اس کا ٹیکنیکل نالج نہیں ہوتا کہ ڈیٹا بیس کیسے کام کر رہا ہے، اس کے اندر کی انٹریکیسز سے وہ واقف ہونا اس کا ضروری نہیں ہے، بٹ ہی شوڈ ہیو دا نالج آف دا انسٹالڈ سافٹ ویئر ٹو بی یوزڈ۔ لیکن جو سافٹ ویئر اس نے یوز کرنے، انسٹال کرنے ہیں، ان سے انٹریکٹ کیسے کرنا ہے، یہ اسے بہرحال اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ تو یوزر ان جنرل ہم جب کہتے ہیں تو یوزر سے مراد کوئی بھی ایسا انسان جس نے اس سافٹ ویئر کو استعمال کرنا ہے، اس سے انٹریکٹ کرنا ہے، اس کو یوز کرنا ہے۔ سیکشن 2.8 ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر۔ ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر یا ان شارٹ ڈی اے ہم ایک ایسے پرسن کو کہتے ہیں who is responsible for the entire data of an organization۔ ایک ادارے کا تمام ڈیٹا جس کی ذمہ داری ہوتا ہے اس کو ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں۔ He helps in developing the functional and logical requirements of the database, and he also supervises data distribution within organization۔ اس کے علاوہ یوزر سے کوئی بھی کمیونیکیشن کی ضرورت پیش آئے یا یوزرز کو ٹریننگ دینی ہو، یہ بھی ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر کی رسپانسبلٹیز میں شامل ہوتا ہے۔ and he also helps in developing data dictionary and creating data documentation۔ ڈیٹا ڈکشنری بنانا، ڈیٹا کی ڈاکومنٹیشن کریٹ کرنا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ ساری رسپانسبلٹیز ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر کی ہوتی ہیں۔ سیکشن 2.9 ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر اور ڈی بی اے۔ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ہے he is the most technical person، he is a technical expert جس کی بہت سارے رسپانسبلٹیز ہیں۔ he is responsible for designing, implementing the database، اس کے آپریشنز کو دیکھنا، the management، اس کی مینٹیننس، ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنا، امپلیمنٹ کرنا،
اس میں ڈیٹا ڈالنا، اس کو مینیج کرنا، اس کے بعد انشور کرنا کہ وہ اویلیبل ہے، یہ سارا کام ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کا ہوتا ہے۔ ڈیٹا بیس سے ساری ہینڈلنگ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کر رہا ہوتا ہے۔ اینڈ ہی آلسو انشورز ڈیٹا بیس ایکسیس رائٹس جو ہیں وہ فالو ہو رہے ہیں، اینڈ ہی آلسو سیف گارڈز ڈیٹا بیس سیکیورٹی کہ اس کو کوئی انلیگل یوزر تو ان آتھورائز پرسن تو ایکسیس نہیں کر رہا۔ اس میں ایکسیس رائٹس انشور کرنا کہ اسٹوڈنٹ کو جو رائٹس ہیں وہ وہی ڈیٹا دیکھ سکے، ٹیچر کے جو رائٹس ہیں وہ ڈیٹا دیکھ سکے، یہ سارے ریسپانسبلٹیز ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی ہوتی ہیں۔ یہاں ہمارا چیپٹر 2 ختم ہوتا ہے جی۔ چیپٹر 2 میں ہم نے بیسک ٹرمینالوجی ڈیٹا بیسز کی دیکھی، کچھ بیسک ٹرمز جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ڈیٹا بیس سے ریلیونٹ ٹرمز جو استعمال ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ٹرمز ہم نے دیکھی۔ اس پورے چیپٹر کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ کے ذہن نشین کر کے تو اگلے کلاس میں تشریف لائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار یور اٹینشن جی۔